کیا ہم لطیفہ نفس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ اور کیا لطیفہ نفس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لطیفہ نفس ہوتا کیا ہے۔ جو لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا انٹرسٹ روحانیت میں ہے، اسپرچولیٹی میں ان کا انٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اندر، ایک انسان کے اندر، بنی نوع انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 لطائف رکھے ہیں، جن میں سے ایک لطیفہ نفس ہے۔ جی ہاں، لطیفہ نفس۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو لطیفہ نفس ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے نار، مطلب کہ آگ۔ اور اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے بنایا تھا، یعنی کہ آگ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا، اور ہمارے اندر جو لطیفہ نفس ہے اس کی خوراک جو ہے وہ نار ہے۔ تو ایک انٹر کنیکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں، اب ہم جو بھی خوراک لیتے ہیں، جو بھی کچھ کھاتے ہیں، وہ لطیفہ نفس کو جا رہا ہوتا ہے، اور لطیفہ نفس وہ اس سے طاقتور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں نار جو ہے وہ زیادہ بھر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے لطیفہ نفس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے لطیفہ نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس پر قابو پا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ جو ہے وہ ایک بنی نوع انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک پیر کامل رہبر مرشد جو ہے وہ آپ کے لطیفہ نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نور کی خوراک مہیا کر سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ایک عام نارمل انسان لطیفہ نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا قابو میں نہیں رکھ سکتا، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک پیر کامل رہبر مرشد، کامل مرشد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مرید کے لطیفہ نفس پر اپنی نگاہ سے، باطنی نگاہ جس کو ہم بولتے ہیں، باطنی نظر سے، توجہ سے ایک باطنی حسار بنا دیتا ہے، نور کا حسار بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لطیفہ نفس کو ایک نور کی لائن میں، انڈر لائن، اور ایک قید کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جب اس مرید کا لطیفہ نفس مرشد کی طرف سے، ان کے رہبر کی طرف سے نور کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ جب اس کو کھانے پینے کے لیے جو وہ اجزاء کم دی جاتی ہیں، کھانے کی، جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو اس میں جب اس کو کھانے کے لیے باہر سے کچھ نہیں مل رہا، اس کو دنیاوی نار جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو کیا ہوتا ہے؟ تو جو نفس ہوتا ہے تو وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ نور کی غذا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ باطنی طور پر ہوتا ہے، اور یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے سعدی فرماتے ہیں کہ اس کو جب بھوک دی جاتی ہے تو وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ تنگ آ کر نور کی غذا جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے اگر بہت سے نفس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ضدی ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں کہ وہ نور کی غذا کھانے پر مر جاتے ہیں، لیکن وہ نور کی غذا ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مجبوراً جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو مرشد جو ہے وہ کلمہ پڑھاتا ہے کہ کلمہ پڑھ۔ تو جو ہمارے اندر لطیفہ نفس ہے، تو پھر وہ دیکھیں، وہ قوم جنات سے ہے، جب وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر جو ہے وہ لطیفہ نفس کی مقام ناف پر ایک دھڑکن محسوس ہوتی ہے، اور وہ سیدی فرماتے ہیں کہ وہ دھڑکن بہت تیز اور نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو اب خوراک نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ اس کو مجبوراً جو ہے وہ نور کی خوراک لینا پڑتی ہے، اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا؟ تو وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر، کیونکہ نفس کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو نفس ہے اس کی باطنی شکل ایک کتے کی مانند ہے۔ ہمارے اندر جو لطیفہ نفس ہے وہ کتے کی شکل میں ہے، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ کہ جیسے نور کا جو ہے وہ حسار بننے کے بعد اس کے اندر نور جنریٹ ہوتا ہے، جیسے وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کے جسم پر وائٹ اسپاٹ جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو یعنی کالے سے وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تمام تر اسپاٹ جو ہیں وہ مل کے وہ پورے کا پورا وائٹ جو ہے وہ بیل یا پھر گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
تو اب یہ جو حالت ہے نا، یہ نفس کی جو حالت ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، اور یہ اب جو ہے وہ ایک مرشد کے انڈر پروٹیکشن آ جاتا ہے، اور اس طرح سے نفس جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ والی آیت پڑھ لیں اور یہ پروسیس کریں اور یہ کریں وہ کریں، تو اس کے بعد جو آپ کا نفس جو قابو میں ہو جائے گا، کیونکہ یوٹیوب پر میں نے بھی دیکھا ہے بہت سی ایسی ویڈیوز پڑھی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جسٹ باتیں ہیں، اور نفس کو پاک کرنے کا، نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرنے کا یا تزکیہ نفس کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے، اور جو کہ ایک پیر کامل ہی کر سکتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اگر میں بات کروں کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے گور شاہی سرکار نے بہت زیادہ آسان طریقہ جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ دیکھیں، امیجن کریں گے اگر ہم بھی پچھلے زمانے میں ہوتے اور ہمیں جو ہے وہ ایسی روح ہیں جن کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ تڑپ ہے رب کو پانے کی، روحانیت سے جو وابستہ ہیں ایسی روحیں، تو کیا ہم جنگلوں کا رخ کرتے؟ ہمارے لیے کتنا مشکل تھا۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ گور شاہی سرکار نے آج کل جو ہے وہ ہمیں اتنا ہم پر جو ہے وہ کرم کیا ہے کہ ہم ان کا جو ہے وہ جتنا احسان مند ہوں اتنا ہی کم ہے، اور سرکار کی ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہی کرم نوازیاں ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اس دور میں جو ہے وہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو، اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مشن کی خدمت کریں، اس مشن کی خدمت کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اویئر کریں، ذکر قلب کے بارے میں، ذکر قلب کے بارے میں اویئر کریں، ان ذکر قلب کے بارے میں بتائیں۔ اور کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یہی نہیں ان کو پتہ کہ ذکر قلب ہوتا کیا ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں صرف اور صرف یہی جو ہے وہ عبادت سمجھی جاتی ہے کہ ہم تمام تر جو ارکان اسلام ہیں، جو شریعت کے تمام تر بتائے ہوئے اصول ہیں، ان پر اگر ہم پوری طور پر مکمل کاربند ہیں تو ہم بہت ہی جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان، اچھے مومن کنسیڈر کر جاتے ہیں۔ یہ ایک عام بندے کی جو ہے وہ سوچ ہے، اور وہ نہیں سوچتا کہ ذکر قلب بھی کوئی چیز ہے، کیا یہ اصل میں ہے، یا اس کی واقعی یہ بات ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ اپنا مائنڈ لے کے ہی نہیں جاتا دوسری طرف۔ کیوں وہ یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہمارے علماء کرام کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ یہ باتیں جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہماری جو عام عوام ہے اس علم سے جو ہے وہ دور ہے۔ تو گور شاہی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باطنی توجہ ہو سرکار کی آپ کی طرف ہو، تو اس جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس مشن کی خدمت کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ جتنے لوگوں کو آپ کی وجہ سے ذکر قلب ملے گا، آپ سوچیں کتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں، اور ان کے ساتھ شیئر کریں، خدمت کریں، اس مشن کی خدمت کریں۔ اچھا ہوگا کیا؟ آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ آپ جب لوگوں میں سرکار کی دی ہوئی تعلیم کو پھیلائیں گے تو سرکار کی باطنی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ سرکار باطنی طور پر آپ کے نفس پر، آپ کے قلب پر جو ہے وہ توجہ کریں گے، اور آپ کو اپنے حصار کے انڈر دیکھیں۔ جو ایک بندہ اگر جو ہے وہ اتنے کام کر رہا ہے، آپ کنسیڈر کریں ایک دفعہ کہ آپ جو ہے وہ سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں میں جو ہے وہ اویئر کر رہے ہیں، لوگوں کو ذکر قلب کے بارے میں اور مشن کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا آپ سوچیں کہ سرکار آپ کے اوپر توجہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے مشن کی خدمت آپ کر رہے ہیں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ یہ بات سیدی جی نے خود فرمائی ہے۔ تو ہماری باطنی توجہ جب ہمارے اوپر گور شاہی سرکار کی ہوگی تو ہوگا کیا کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم ناچیز ہیں۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سرکار کی مدد ہر لمحہ بلمحہ چاہیے۔ تو اس کے لیے جب سرکار ہم پر نظر کرم کریں گے تو اپنے حصار میں لے لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جو نفس ہے سرکار کی انڈر پروٹیکشن آ جائے گا، اور ہم سرکار کی نظروں میں آ جائیں گے، اور جس سے آہستہ آہستہ سرکار کی نظر سے ہمارا نفس جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے نفس پاک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی تمام لطائف جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ ان میں بھی نور جانا شروع ہو جائے گا۔ تو دس از دا اونلی ون میتھڈ، اور
یقین کریں اس کے علاوہ کوئی اور میتھڈ نہیں ہے. جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، جتنا بھی آپ ایکسپلور کر لیں، جتنی بھی آپ اس دور کے بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، کتنے بڑے ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو جو ہے وہ اس سے بڑا جو فیض ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ آپ کا تزکیہ نفس دنوں میں ہوگا. اور آپ کی یہ بہن بھی اسی چھوٹی سی خدمت کو لے کر آگے چل رہی ہے، تو اسی سوچ کی بنا پر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا لازمی، تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے. بس دعا ہے کہ سرکار ہم سب پر اپنی نظر خاص رکھیں اور ہمیں اپنی نظر میں رکھیں، ہمیں اپنے قرب میں رکھیں. اور سرکار آپ کی اس ادنا سی غلام کی یہی خواہش ہے کہ آپ کے نام سے جانی جاؤں. لاسٹ میں دعا ہے کہ سرکار کے کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سرکار کے صدقے میں کوئی بھی ایسا دل جو ہے وہ خالی نہ رہے جو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو. آمین ثم آمین. گوہر شاہی جناب.